صحیح جی عامر صاحب، آپ کے خیال میں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے فواد چودھری صاحب کی طرف سے کہ ایک دن میں وفاقی حکومت گرا سکتے ہیں، سوئچ آن اینڈ آف کا ہمارے پاس ہے، اب اس صورتحال میں نون لیگ کتنی مشکل کا شکار ہے؟ آپ کے خیال میں اتحادی مرکز میں اپنی گورنمنٹ کو برقرار رکھ سکیں گے؟ میں سعد رفیق کی جو پریس کانفرنس تھی نا وہ دیکھ رہا تھا کہ ہمیں مشکل فیصلوں سے لگا کے مشکل فیصلے کرا کے پیچھے ہٹ گئے. تو وہ کس کو کہہ رہے تھے پیچھے ہٹ گئے؟ جن کو پی ٹی آئی نیوٹرلز کہتی ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی کلیئرٹی سے بات کی تھی. انٹیریئر میں جب میٹنگ ہوئی نا تو انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہم صرف کوئک رسپانس فورس ہوں گے، ہماری کوئی پکچر نہیں آئے گی. تو انہوں نے اپنے لیے نیوٹرلز ہونے کا سرٹیفکیٹ لے لیا. بالکل ٹھیک ہے. برگیڈیئر صاحب جس بات پہ ہنس رہے ہیں، میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ یہ اتنی ہی سنجیدہ بات ہے جتنا یہ سنجیدہ مشورہ دے رہے تھے. ہنسنا بالکل بنتا ہے، ظاہر مزہ ہے نا سیاست کا، لیکن جب یہ سنجیدگی سے مشورہ دے رہے ہیں میں اسی کے اوپر آ رہا ہوں. نہیں مزہ آتا ہے، مجھے بھی ہنسنے کا آتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے، تاکہ میں اسی لیے تبصرہ کر رہا ہوں. تو میں اسی لیے مزہ بھی آپ کو بھی دلاؤں گا. ابھی بتا رہا ہوں کہ جب نیوٹرل الیکشن ہوا اس کو سب نے مان بھی لیا کہ یہ نیوٹرل ہے. صرف نہیں مانا تو جنہوں نے 15 نشستیں جیتی انہوں نے نہیں مانا. وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی اور الیکشن کمیشن نے کی، باقی کسی نے نہیں کہا یہ لفظ. اور آج تک وہ دیکھیں جب وہ کہتے ہیں نا وینٹیلیٹر پہ ہیں، تو میں اب آپ کو دونوں باتیں بتاتا ہوں. میں نے کل بھی یہ پروگرام میں کہی تھی، کل صبح کی ٹرانسمیشن میں بھی کہی تھی کہ اور رانا ثناء اللہ نے ہمارے پروگرام کے بعد رات کو جا کے یہ بات کہی. میں نے کہا تھا کہ پی ایم ایل این بھی پی ٹی آئی کے لوگ غائب کر سکتی ہے، اور یہی طاقت چودھری پرویز الہی میں بھی ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے لوگوں کو غائب کر سکتے ہیں. آج جو فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی نا کہ وینٹیلیٹر پہ ہے، تو اس میں وہ چودھری پرویز الہی کا پولیٹیکل ہاتھ ہے کہ پی ایم ایل این کے لوگ بھی اگر صدر مملکت کہہ دیں گے کہ اعتماد کا ووٹ لیں تو 5-7 اگر وہ غائب ہو جائیں تو اکثریت تو 4-5 کے ساتھ ہی ہے نا. 172 کی پی ٹی آئی کے ووٹ تو نہ کاؤنٹ ہونے ہیں نہ وہ ملنے ہیں. آپ کے اتحادی جو ہیں ان میں سے کوئی غائب ہو تب بھی پی ایم ایل این کے اپنے لوگ ووٹ نہ دینے آئیں. یہ دونوں طرف وائس ورسا ہے نا. جو رانا ثناء اللہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پنجاب میں کریں گے، اور وہ بالکل سیریسلی سوچ رہے ہیں، یہ مذاق والی بات نہیں ہوئی ہے. اور یہ کام سیریسلی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیوں بھی سوچ رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہاتھ کر سکتے ہیں. 22 تک صبح تک تمام چیزوں پہ آج ان اتحادیوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا کہ پہلے ہم پنجاب کا کہ کس طریقے سے ہم چیف منسٹر بچا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں. اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے پہلے اگر حمزہ شہباز ریزائن کر دے تو الیکشن 22 کو نہیں ہوگا، پھر ایک نیا الیکشن ہوگا چیف منسٹر کا، اور الیکشن کے کینڈیڈیٹ بھی نئے آ جائیں گے. کیونکہ اب مزہ لینا ہے نا. اگر سب نے کہ جی ٹھیک ہے اس ملک کے ساتھ ہی کھلواڑ کرنا ہے، فیصلے کرا کے سب غیر جانبدار ہو جائیں گے، تو میں کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو بھی، ان سیاسی جماعتوں کو، سب کو کسی، ہم تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں، میں نام لیا کرتا تھا سابق چیف جسٹس جو اس وقت چیف جسٹس تھے کھوسا صاحب کا. وہ نیشنل ڈائیلاگ کی بات سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کے کر کے گئے کہ آپ بچا لیں. بہت پہلے کا ڈیزائن ہے کہ اس ملک کی تباہی کس طرح انہی کے لوگوں سے، یعنی ہم لوگوں سے، جس اگر ہماری فوج ہے، اگر ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ہمارا ملک ہے، تو ہم سب کے ہاتھوں سے کیسے تباہی ہونی ہے. تو یہ تماشا رشیا کا دیکھ چکے ہیں، سری لنکا میں دیکھ چکے ہیں، اور بڑی ڈٹھائی سے کہتے ہیں سری لنکا بن جائے گا. بننے میں کوئی کسر رہ گئی ہے؟ 225 روپے 222 روپے پہ جب ڈالر ہوتا ہے تو آپ کی اور میری ٹھکائی ہونی ہے. ان سب کے پاس ڈالر، یورو، پاؤنڈ سب کے پاس موجود ہے، سوائے ہمارے اور آپ کے جو تنخواہ پاکستان میں قائد اعظم کی تصویر کا لیتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اسی میں رہیں گے کہ انڈا یا مرغی پہلے کون، تو پہلے اقتدار پنجاب میں یا مرکز میں یا پاکستان. اگر پاکستان ترجیح نہیں ہے نا تو پھر سیدھی سی بات ہے، پھر میری اور آپ کی بحث مذاق ہی ہے. کیونکہ جتنے لوگ ہیں ان سب کے سٹیک یہاں نہیں ہیں. اگر آج نواز شریف کو آپ تانا دیتے ہیں کہ اس کے بچے وہاں بیٹھے تو عمران خان کے بچے تو یہاں پلے ہی نہیں ہیں، کس کو آپ کہیں گے؟ یہ سارے زرداری کے بچے بھی باہر پہ، بے نظیر بھٹو کے بچے بھی باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، یہاں پہ سارے حکمران بنتے ہیں. اس کے بچے یہاں سے پڑھ کے نواز شریف کے چلے گئے باہر. وہ باہر نہیں پڑھے تھے، وہ کاروبار پہ چلے گئے تھے، لیکن بیٹھے تو وہیں ہیں نا، کاروبار وہیں کر رہے ہیں. تو سٹیک پاکستانی کا ہے اور پاکستانی ایک مذاق بنا ہوا ہے.